बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है। एक मरतबा फिर हम अहम सवालों के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे बहुत से मुसलमान भाई और बहन सर्दियों के मौसम में बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से तयम्मुम करते हैं। वुज़ू उनको परेशान करता है, तो इसलिए हम आज तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहम और ज़रूरी मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। और ये मसाइल वो हैं जो हम सब की बुनियादी और बेसिक ज़रूरत है। आप इनको आखिर तक समाअत करें और दूसरों को भी बतलाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि तयम्मुम का सबूत कुरान और हदीस से है या नहीं, अगर है तो कहाँ से है। देखिएगा, अव्वलन तो हम ये समझें कि तयम्मुम का सबूत कुरान करीम से है। चुनाचे अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाते हैं, व इन कुंतुम मरवा औ अला सफ़र औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम बीमार हो या तुम सफ़र में हो या तुम में से कोई अपनी ज़रूरत से फारिग होकर के आया हो या तुमने औरतों से सोहबत और मुजामअत की हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो इस सिचुएशन में तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। और तयम्मुम का तरीक़ा भी अल्लाह ने बतलाया कि फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, कि तयम्मुम ये है कि तुम पाक मिट्टी से अपने चेहरों और अपने हाथों का मसह कर लिया करो। तो खुलासा ये हुआ कि तयम्मुम का सबूत कुरान करीम से है। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 43 तयम्मुम के जवाब के सिलसिले में ही नाजिल हुई है। इसका शान नुज़ूल है, उसको इसलिए नहीं जिक्र किया कि वक्त हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि तयम्मुम करने का सुन्नत और सही तरीक़ा क्या है। देखिएगा, इस सवाल का जवाब हमें उस हदीस से मिलता है जिसको इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक में और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने दारक़ुतनी में ज़िक्र किया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तयम्मुम ज़रबतान, ज़रबतुन लिलवज्ह व ज़रबतुन लिलयदैनि इलल मिरफ़क़ैन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तयम्मुम करने का तरीक़ा यह है कि नियत करके अपने हाथ की दोनों हथेलियों को मिट्टी पर मारा जाए, फिर उनको अपने चेहरे पर फेर लिया जाए। और दूसरा काम यह है कि हम दोबारा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिट्टी पर या गुबार पर ज़मीन पर मारे और फिर अपनी दोनों कोहनियों पर, यानी दोनों हाथों पर कोहनियों समेत फेर लें। इस तरीक़े से हमारा तयम्मुम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ एक बात और याद रखें, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में जिल्द 1 सफ़ा 402 पर लिखा है कि अगर हमारे हाथ में अंगूठी है, हमने अंगूठी पहनी हुई है, तो बेहतर यह है कि हम या तो अंगूठी को उतार दें तयम्मुम के वक्त या फिर हम उसको आगे पीछे कर दें, ताकि मसा मुकम्मल तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से हो जाए। तीसरा सवाल यह है कि कौन सी बीमारी में, कौन से मरज़ में तयम्मुम करना शरई तौर पर जायज़ है। इसमें कुछ तफसील है या वैसे ही हमारी हल्की फुल्की सी तबीयत ख़राब हुई और सर्दी की वजह से वुज़ू को हमारा दिल नहीं कर रहा, तो क्या हम इस सिचुएशन में भी वुज़ू की जगह तयम्मुम कर सकते हैं। इसकी सही तफसील क्या है। देखिएगा, कुरान करीम की मज़कूरा आयत की रोशनी में मशहूर फ़क़ीह और मुहक़्क़िक़ अल्लामा हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस बीमारी में तयम्मुम करना जायज़ है जिस बीमारी में एक माहिर और दीनदार डॉक्टर हमें ये मशवरा दे कि अगर तुम इस बीमारी में पानी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी, या बीमारी बढ़ेगी तो नहीं लेकिन बहुत देर से वो सही होगी। तो इस सिचुएशन में, इस बीमारी की पोजीशन में हम तयम्मुम कर सकते हैं। सिर्फ ज़रा सी तबीयत के ख़राब होने पर ख़ुद से ही हम ये सोचने लगे कि हमारी तो तबीयत ख़राब है, हम तयम्मुम कर सकते हैं, वहम की बुनियाद पर, खामखा की सोच की बुनियाद पर वुज़ू की जगह तयम्मुम करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। चौथा सवाल यह है कि पानी के ना होने की सूरत में
تیمم کرنا کب جائز ہے، اس میں کیا تفصیل ہے؟ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 395 پر اس سلسلے میں یہ رول اور ضابطہ لکھا ہے کہ اگر پانی 1 میل کی دوری پر ہے، اور 1 میل کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ 1.25 کلومیٹر تقریباً، اس کو اگر ایگزیکٹ ہم ناپیں تو دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ 1 میل انگریزی ہوتا ہے 1 کلومیٹر 609 میٹر اور 34 سینٹی میٹر۔ یعنی اگر اتنی دوری پر پانی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر وہاں جا کر کے وضو کریں گے یا پانی کو لینے کے لیے جائیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اب پانی کے نہ ہونے کی صورت میں اس سچویشن میں ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو کی جگہ مجبوری اور بیماری میں تیمم کرنا جائز ہے تو کیا اسی طرح غسل کی جگہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 351 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، وہ جنبی ہے، تو ڈاکٹر نے اگر اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم اگر پانی کو استعمال کرو گے تو بیماری پیدا ہوگی یا بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحیح ہوگی، یا اگر پانی بہت زیادہ دوری پر ہے جیسا کہ ابھی بتلایا 1 میل کی دوری پر ہے، تو اب اس سچویشن میں ہم نہانے کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، اور نہانے کا تیمم بھی وہی ہے جو وضو کا تیمم ہے، یعنی ہم نہانے کی جگہ تیمم کر لے اور نمازیں پڑھ لے، انشاءاللہ ہماری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ 6واں سوال یہ ہے کہ کیا غسل اور وضو کے تیمم میں کوئی فرق ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل کا تیمم وضو کے تیمم سے الگ ہوتا ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے گا ابھی میں نے دارقطنی کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی التیمم ضربتان والی، تو اس حدیث کی روشنی میں تمام فقہائے کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ وضو کی جگہ تیمم کرتے ہیں، اسی طرح غسل کی جگہ، نہانے کی جگہ مجبوری اور بیماری میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دونوں کا طریقہ سیم ہے۔ جو لوگ ان میں فرق کرتے ہیں، الگ الگ بتلاتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ 7واں سوال یہ ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ بستر پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اپنا خود کام نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر نے ان کو پانی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب وہ خود تیمم نہیں کر سکتے تو کیا کوئی دوسرا بندہ ان کو تیمم کرا سکتا ہے؟ اگر دوسرا آدمی ان کو تیمم کرائے اور وہ نماز پڑھ لے اشارے سے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 402 پر اس سلسلے میں یہ وضاحت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اتنا بیمار ہو کہ وہ خود سے تیمم نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر ہلانے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے، تو اگر دوسرا شخص اس آدمی کو تیمم کرا دے تو بھی اس کا تیمم ہو جائے گا اور وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن علامہ شامی نے یہ وضاحت لکھی ہے کہ جو آدمی بیمار ہے نیت اسی کو کرنی پڑے گی، تب اس کا تیمم مکمل ہوگا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، اس سلسلے میں ذرا کوئی ضابطہ اور تفصیل بتلائیں۔ دیکھیے گا فتاوی ہندیہ میں جلد 1 صفحہ 26 پر یہ فتویٰ لکھا ہے اور یہ رول اور ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ پاک زمین پر اور زمین کی ہر اس چیز پر جو زمین کی جنس سے ہو تیمم کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز آگ میں ڈالنے سے نہ جلے اور نہ ڈھلے اور نہ وہ نرم ہوتی ہو، جیسے پتھر اور ہر طریقے کی مٹی، تو ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ جو چیز آگ میں ڈالنے کی وجہ سے جل جائے یا پگھل جائے یا نرم ہو جائے، جیسے لوہا، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ، آپ ان کو آگ پر ڈالیں گے تو یہ پگھل جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، تو ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں یہ وضاحت بھی یاد رکھیں کہ اگر ان چیزوں پر، یعنی لوہا ہے،
تانبا ہے، سونا چاندی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو آگ میں جل سکتی ہے، نرم ہو سکتی ہے، پگھل سکتی ہے، ان چیزوں پر بھی اگر گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے اور ہم اس پر ہاتھ مار کے تیمم کرنا چاہیں تو ہمارا تیمم ہو جائے گا، اس لیے کہ مٹی وہاں پر پائی گئی۔ نواں سوال یہ ہے کہ آج کل جو گھروں میں یا مسجدوں میں ٹائل اور پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پر اگر ہم تیمم کرنا چاہیں تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 360 پر اس سلسلے میں یہ رول لکھا ہے کہ فَيَجُوزُ كَحَجَرٍ مَدْقُوقٍ او مغسول او مجصص، کہ ٹائل اور پتھر، اسی طرح سے سیمنٹ اور چونا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو زمین کی جنس سے ہیں، لہذا اگر یہ چیزیں پاک ہوں، ان کا پاک ہونا شرط ہے، اگر یہ چیزیں پاک ہو تو ان پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، چاہے ان پر بالکل دھول اور گرد و غبار نہ ہو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تیمم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر اور چہرے پر مٹی اور گرد و غبار لگ جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیمم اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے ہاتھوں پر مٹی لگائے اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مٹی کو لگائے اور مٹی دکھائی بھی دے، یعنی بھوت سے بن جائیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ضروری اور مسئلے کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس چیز پر جو زمین کی جنس سے ہے، نہ وہ جلانے سے جلے، نہ پگھلانے سے پگھلے، اور نہ نرم ہو، ہم اس پر ہاتھ مارے، چاہے ہاتھوں پر ہمارے دھول اور گرد و غبار نہ ہو، اور تیمم کر لے، اس سے انشاءاللہ ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ تیمم کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 425 پر یہ لکھا ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہمارا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور ہمیں ایڈ کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جس عذر اور جس مجبوری کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا، اگر ہماری وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے تو بھی ہمارا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اس لیے تیمم کیا تھا کہ وہ بیمار تھا، پانی اس کو نقصان دے رہا تھا، لیکن اس کی بیماری ختم ہو گئی، اب پانی اس کو نقصان نہیں دے گا، تو اب اس سچویشن میں پانی کے استعمال پر قادر ہونے کی وجہ سے اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے اس لیے تیمم کیا تھا کہ پانی 1 میل کی دوری پر تھا، لیکن اب اس کو پانی مل گیا، تو کہاوت مشہور کہ آب آیت تیمم برخاست، کہ پانی ملتے ہی اس آدمی کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو تیمم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہماری بنیادی اور بیسک ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں سمجھ کر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ کسی اور مسئلے کے تعلق سے اہم ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہم تو سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔